اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن فطرتی قوانین کے تحت یہ ہماری کائنات کام کر رہی ہے، میں ان فطرتی قوانین کو خدا کے فطرتی اصول سمجھتا ہوں۔ یہ وہ خدا کے فطرتی اصول ہے جن کے تحت یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور انہی فطرتی اصولوں کے تحت یہ کائنات جو ہے نا اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ جو فطرتی اصول ہے یہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر یہ فطرتی اصولوں کے تحت تخلیق ہوئی ہے تو یہ پھر فطرتی اصولوں کے تحت کام بھی کر رہی ہے، اور ان فطرتی اصولوں کو انسانی آنکھ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ ان فطرتی اصولوں کو انسان جو ہے نا اپنے شعور سے، اپنے شعوری ذہن سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، یا کسی نے کوئی نظریہ پیش کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی نے کوئی تھیوری پیش کی ہے، اس نے اس کائنات کے اندر، یا اس جو لا آف نیچر ہے، یا پھر اس جو فطرت کے قوانین ہیں، ان کو آبزرو کیا ہے، ان کے اوپر مشاہدہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ کسی انسان نے سوچا ہے اپنے شعور کے ذریعے، جو شعوری ذہن ہے اس کے ذریعے سوچا ہے، کسی نے سوچا ہے یا ڈسکور تو چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں۔ کیونکہ اس کو جو فطرتی قوانین ہے، ظاہر ہے اس کو انسانی آنکھ تو نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج عمل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے سائنسدان آج کل تجربات کر رہے ہوں، لیکن میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب نہ کوئی سائنسدان تھا، نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی علم تھا۔ اس وقت بہت سے ایسے دانشور پیدا ہوئے، تخلیق کار پیدا ہوئے، جنہوں نے چیزوں کو ڈسکور کیا۔ جیسے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن چند ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ نیوٹن نے اس کو یہ جو گریوٹی ہے اس کو ڈسکور کیا۔ ظاہر چیزیں تو کئی 100 سال پہلے سے زمین پر گر رہی تھی، چاہے کوئی درخت سے گرے، چاہے فضا سے گرے، لیکن اس سے کہ انسان نے یہ ڈسکور کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی فورس ہے جو چیزوں کو زمین کی طرف لے کے آتی ہے، اور اس فورس کو نام دیا گیا گریوٹی کا۔ اسی طرح کہ بہت سے ایسے اور بھی نظریے ہیں، جس طرح کہ یہ جو زمین پر بیٹھ کے البیرونی نے یہ ڈسکور کر لیا کہ یہ جو چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ اتنا ہے، اس کا فاصلہ ڈسکور کیا ہے، یہ البیرونی نے کیا ہے، اور یہ اس نے اپنا شعوری ذہن ہے اس سے کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تھنکر تھا، سوچنے والا تھا، اس نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اس نے بھی اپنے شعور کو استعمال کیا ہوگا، اس نے بھی ابزرو کیا ہوگا کہ یہ زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی یہ نظریہ دیا ہے، اسی کی یہ تھیوری ہے۔ اس کے علاوہ جارج لیمیٹری نے ایک نظریہ دیا تھا، ایک اس کی اپنی تھیوری ہے، یہ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے، جو ہماری کائنات تخلیق ہوئی ہے، اس کے پیچھے کہ بگ بینگ ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے تحت یہ جو ہماری کائنات ہے یہ تخلیق ہوئی ہے۔ جتنے بھی سیارے بنے ہیں، جتنے بھی ستارے بنے ہیں، چاہے ہماری زمین بنی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کہ دھماکہ ہوا تھا جس کو بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ میں کسی بھی نظریے کے ساتھ اختلاف تو کر سکتا ہوں، لیکن کسی بھی سائنسدان کو یا عالم کو یا کہ جو بھی علم والا ہے، دانشور ہے یا فلسفی ہے، اس کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے ذہن ہوتے ہیں، بڑے دماغ ہوتے ہیں جو یہ ڈسکوریاں کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ نہ معمولی ذہن کا کام ہے۔ یہ بڑے بڑے دانشور، یہ تھنکر، یہ سوچ بچار کرنے والے، یہ غور و فکر کرنے والے، یہ ان کا کام ہے۔ اور جتنی بھی یہ کہ اس کائنات کے اندر جو کہ یہ جو لوگ نظریہ پیش کرتے ہیں، جو اس کو تحقیق کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ آج کی بات تو ہے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے یہ اربوں کروڑوں خربوں سال پہلے کی بات ہے، کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے کی بات ہے، آج تو تخلیق نہیں ہوئی۔ اور اس کو میں نے جو نام دیے نا، اس ڈسکوری کو، اس کو میں نے نام دیا تصوراتی حقیقت کا نام دیا، کیونکہ یہ جو تصوراتی حقیقت ہے اس کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی آدمی چھو سکتا ہے۔ یہ تصوراتی حقیقت پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں سال پرانی ہے، جس کو کسی انسان نے ڈسکور کیا ہے، جس کو کسی انسان نے نظریہ دیا ہے، کسی بھی حوالے سے نظریہ دیا، کسی بھی حوالے سے تھیوری ہو، کیونکہ تصوراتی جو حقیقت ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ انسان کا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ انسان غلط نہیں ہو سکتا، اس کا نظریہ، اس کو ظاہر ہے اس نے سوچا ہوگا، اس نے سوچ بچار کی ہوگی، لیکن اس کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तस्वुराती हकीकत है, इसको अपने तस्वर में मतलब कि एक हकीकत बनाया गया है कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये कायनात ऐसे भी चल सकती है, ये कायनात ऐसे भी तख्लीक हो सकती है। जैसे माजी में बहुत से नज़रिए बने हैं, बहुत से नज़रियों के साथ इख्तलाफ भी लोगों ने किया है, बहुत से नज़रिए को लोगों ने गलत भी साबित किया है, बहुत से नज़रिए सच भी साबित हुए हैं। अगर माजी में किसी ने यह नज़रिया बनाया था कि ये जो मतलब चांद है इसकी अपनी रोशनी है, लेकिन कुछ मतलब सालों के बाद किसी ने मतलब उसको गलत साबित कर दिया, उस नजरिए को ही गलत साबित कर दिया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है बल्कि ये सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है तो फिर मुनक्स होकर जमीन पर आती है, उसको फिर हम देखते हैं। लेकिन लोग पहले मादी में समझते थे कि ये जो है ना चांद की अपनी रोशनी है, लेकिन उस नजरिए को भी गलत साबित किया गया। उसके अलावा बहुत से मतलब के इंसानों ने या बहुत चंद इंसानों ने कहा था कि ये जमीन जो है हमारी चपटी है, यह भी नजरिया किसी ने पेश किया था, इस नजरिए को भी गलत साबित किया गया है। ये जो जमीन है, ये जो हमारी कुर्रा है, चपटी नहीं है बल्कि ये बैजवी है, ये गोल है, ये बैजवी है। क्योंकि ये तस्वराती हकीकत थी, जिन लोगों ने भी ये नजरिया दिया था ये तस्वराती हकीकत थी, और इस तस्वराती हकीकत से इख्तलाफ किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नजरिया जिसको मैं बयान कर चुका हूं, ये जो मतलब हमारी जो कायनात है ये मतलब एक बिग बैंग का नतीजा है। ये मतलब एक जो तो जितनी भी फोर्स मिलकर इस कायनात के अंदर, इस खला के अंदर काम कर रही हैं, वो सारी एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई थी। और जब एक नुक्ते पर इकट्ठी हुई तो फिर यह है कि एक वक्त में मतलब कि धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, और फिर यह है कि हमारी कायनात जो है ना ये मर्द वजूद में आ गई, तख्लीक होगी, जिसमें बहुत से सियारे हैं, बहुत से सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी कुल अर्ज भी है। असल में ये जो नाम थे मतलब जॉर्ज लेमेट्री का ये नजरिया है, ये थ्योरी है, वो मतलब जाहिर है बहुत बड़ा थिंकर था, ये मामूली बात तो नहीं है। मैं उसके नजरिए से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं उसके मतलब जिस तरह दूसरे लोगों ने दूसरे नजरियों पर इख्तलाफ किए तो मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं भी किसी के क्योंकि जाहिर है मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, ना मैं किसी मतलब के साइंसदान के साथ कोई गुफ्तगू करता हूँ, ना ही मैं कोई किसी साइंस के हवाले से मैं कोई किताब पढ़ता हूँ। लेकिन मैं जो कवानीन है मतलब नेचर के फितरत के कवानीन है, उस कवानीन को थोड़ा सा मैं उसका अदना सा एक तालब इल्म हूँ, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसको सोचता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ कि ये मतलब कायनात कैसे बनी होगी। क्योंकि ये जो कायनात है इसके अगर मतलब सोचने का, इसको ऑब्जर्व करने का हर इंसान का हक है, और मैं भी ज़रा छोटा सा एक तालब इल्म हूँ, मैं भी हक रखता हूँ कि मैं इस कायनात के मतलब थोड़ा सा सोचूं, थोड़ा सा सोच विचार करूँ, मुझे भी अक्ल दी गई है, मेरे पास भी मतलब मैं भी अपने मैंने शऊर के तहत अपने सोच सकता हूँ, अपने जो शऊरी ज़हन है इसके साथ काम कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो कायनात है, जिसको मतलब कि इस कायनात को जो इसकी वजह तख्लीक है, उसको अगर मतलब कि ये जो बिग बैंग दिया गया है तो बिग बैंग का नज़रिया जो है ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तस्वुराती हकीकत है, इसके साथ इंसान इख्तलाफ भी कर सकता है, और इख्तलाफ इसी वजह से कर सकता है क्योंकि ये जो मतलब कि इस कायनात के अंदर जितनी भी फोर्स मिलकर काम कर रही हैं ये कभी भी एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है। जितनी भी फोर्स मिलकर, जाहिर है मैं किसी फोर्स को कोई ना नाम दे सकता हूँ, ना मुझे पता है कि क्या उनके नाम है, लेकिन यह है कि मैं मतलब उनको थोड़ा ऑब्जर्व करके थोड़ा किसी नुक्ते पर पहुंच सकता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं या कैसे काम कर रही हैं। अगर किसी ने मतलब कि ये जॉर्ज लेमेट्री का नजरिया है तो इस नजरिए से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, ये गलत हो सकता है, और यह है भी गलत, क्योंकि जितनी भी फोर्स है वो कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक वजह तो ये है कि एक फोर्स ऐसी है जो इसको हरकत में रखती है, तमाम फोर्स को हरकत में रखती है, कभी उसको इकट्ठा होने नहीं देती, क्योंकि इकट्ठा होने नहीं देती तो फिर ये फैलती जाती हैं। और दूसरा एक फोर्स ऐसी है जो मतलब हर एक फोर्स को धकेल रही है। मैं उन फोर्स को नाम तो नहीं दे सकता क्योंकि ना ही मैं कोई साइंसदान हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा मतलब के साइंस के मतलब जो इल्म रखता हूँ, लेकिन यह है कि मैं एक लॉ ऑफ नेचर का थोड़ा मतलब ये जो कवानीन है इसका थोड़ा तालब इल्म हूँ, उसकी थोड़ी सी आगाही मैं दे सकता हूँ। क्योंकि ये जो जितनी भी फोर्स मिलकर काम कर रही हैं ये कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। जब एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हो सकती तो कभी बिग बैंग नहीं हो सकता। जब तमाम फोर्स एक नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हो सकती तो फिर कैसे धमाका हो सकता है, कैसे बिग बैंग हो सकता है?
کیونکہ اس کا سبب جو اس کائنات کا تخلیق کا جو سبب ہے، وجہ سبب وجہ تخلیق ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. وہ میں بعد میں مطلب آپ کو کسی اور پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے جو کائنات ہماری تخلیق ہوئی ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں 100% اس نظریے سے اختلاف کرتا ہوں جو جارج لیمیٹری کا نظریہ ہے. جارج لیمیٹری قابل احترام ہے، مطلب کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. بہت بڑا دماغ تھا، بہت بڑی سوچ تھی، لیکن میں مطلب کہ اس کے اس نظریے سے، اس تھیوری سے مکمل اختلاف کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو نظریہ ہے یہ مکمل لا آف نیچر کے خلاف ہے. کیونکہ کبھی بھی ایک جگہ پر، ایک نقطے پر کبھی بھی تمام فورس اکٹھی نہیں ہو سکتی. جب ایک فورس ایک نقطے پر اکٹھی نہیں ہو سکتی تو کوئی مطلب سبب ہی نہیں ہے کہ کوئی کائنات ایسے بگ بینگ سے تخلیق ہو جائے. اس کی کوئی اور وجہ ہے، کسی اور سبب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے. تو وہ میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ میرے اس نظریے سے آپ بھی جو ہے نا اختلاف کر سکتے ہیں. میرا بھی مطلب یہ جو نظریہ ہے یہ تو ظاہر ہے تصوراتی حقیقت ہے. اس تصوراتی حقیقت سے آپ بھی میری اس تصوراتی حقیقت سے اختلاف کر سکتے ہیں. اگر میں نے کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو مطلب کہ سوچنا ضرور چاہیے، انسان کو اپنے اعلیٰ شعور تک ضرور پہنچنا چاہیے. کیونکہ جو اعلیٰ شعور تک پہنچتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مطلب قوانین ہیں، اس کے نیچر کے، فطرت کے قوانین ہیں، ان کے اندر جان سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے. ظاہر ہے کسی کا بھی نظریہ غلط ہو سکتا ہے، کسی کی بھی تھیوری غلط ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میں مطلب کہ اپنے اس جو نظریہ ہے، تھیوری کی یہ جو تھیوری ہے، یہ جو نظریہ ہے جارج لیمیٹری کا، اس سے میں مکمل اختلاف کرتا ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی میرے اس نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں غلطی کتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.